اچھا جی، قومی اقتصادی سروے آج جاری ہو رہا ہے۔ 2021-22 کے اندر پاکستان نے کس شرح سے ترقی کی، پاکستان کے جو اقتصادی اہداف تھے، جو ڈیڈ لائنز اور جو ٹارگٹس تھے، آیا کہ وہ پچھلی حکومت نے میٹ کیے یا نہیں کیے؟ یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی پچھلے 9 مہینے اس ملک میں، اور گزشتہ 1.5 مہینے سے یہ نئی حکومت آئی ہے جسے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے امپورٹڈ حکومت کہا جا رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کے جتنے بھی معاشی اشاریے تھے، بھلے وہ جی ڈی پی گروتھ ہو، ایکسپورٹس کے فگر ہوں، ریمیٹنسز کی فگر ہو، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اندر ٹیکس کلیکشن کے فگرز ہوں، یو نیم اٹ، وہ تمام مہنگائی کے علاوہ اور کچھ اہداف جو ہیں وہ جو انرجی کے سیکٹر کے اندر نہیں حاصل کیے جا سکے، اس کے علاوہ دیگر کچھ سیکٹرز ہیں، لیکن عمومی جو عام طور پر جو ایک اوور آل لیول تھا پاکستان کی اکانومی کا، جو اسٹیٹ بینک بھی اپنی رپورٹ سے جاری کرتا رہا ہے، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ حکومت جتنی ان کو نکمی اور نااہلی سمجھا جا رہا تھا وہ اتنی تھی نہیں، کیونکہ موڈیز، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر بلومبرگ وغیرہ جو بھی بین الاقوامی ادارے ہیں جو اکانومی کو ایک خاص نظر سے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ کووڈ کے بعد سے جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، دوران کووڈ بھی جس طرح سے ملکوں نے پرفارم کیا اور اس کے بعد جتنی جلدی اور اچھی ریکوری اور پروگریس اور گروتھ شو کی کنٹریز نے، ان کے بارے میں جب بھی ذکر آتا ہے تو پاکستان کا ذکر اس میں ضرور آ رہا ہے۔ تو ایسا کیا تھا؟ یہ کوئی اتنی خاص نکمی یا نااہل حکومت تو نہیں تھی، سارے اشاریے اوپر جا رہے۔ آئی ایم ایف کے جب مذاکرات ہوئے مفتاح اسماعیل کے ساتھ جو ہمارے نئے وزیر خزانہ ہیں، تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے جب آپ نے لون لینا ہوتا ہے کسی سے تو اس کو بتانا ہوتا ہے کہ بھائی ہم یہ پچھلا یہ کام ہم نے کیا، یہاں سے ہم جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور ہماری اتنی آمدنی ہوگی، ہمارے اتنے اخراجات ہوں گے، اتنا ڈیفیسٹ ہوگا، ہمیں اتنے سے پیسے چاہیے، یہ سب بتانا پڑتا ہے نا آپ کو۔ اپنے حالات بتائے تو وہ تو تعریفیں کرتے رہے۔ 1.5-2 گھنٹے کی جو آن لائن مذاکرات ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ، وزیر خزانہ صاحب پاکستان کے معاشی اشاریوں کے اوپر ہی بات کرتے ہوئے ان سے مزید پیسے مانگ رہے تھے کہ ہم اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، ہم آگے بھی اچھا پرفارم کریں گے۔ تو معیشت کے حوالے سے جو بھی چیزیں تھیں وہ انسرٹنٹی کی وجہ سے خراب ہوئی، سارے اشاریوں پر جا رہے تھے۔ اب اقتصادی سروے کی رپورٹ آج جاری ہو رہی ہے، اور قومی اقتصادی سروے اس کو کہتے ہیں، وہ جائزہ ہوتا ہے پورے سال کا کہ کیسے پاکستان نے پرفارم کیا، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا ہر سیکٹر۔ آئی ٹی سیکٹر کے اندر $700 ملین تھے انویسٹمنٹ، اور جتنی ہماری ارننگز ہو رہی تھیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آ کے آئی ٹی کی پالیسی دی۔ اس آئی ٹی کی پالیسی کی وجہ سے $4 ارب ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اس سال کہ ہم پیسہ کمائیں گے دنیا بھر سے، اور ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہوں گی وہ اتنی ہوں گی، اور یہ $10 ارب کا ٹارگٹ رکھا تھا کہ جب ہم اپنے آخری سال میں ہوں گے حکومت کے، جو کہ اب آخری سال اس حکومت کا ہے جو اتحادی حکومت ہے۔ اگر دیکھا جائے تمام تر معاملات کو، تمام تر جو اس وقت معیشت کے درپیش چیلنجز ہیں، تو یہ پاکستان نے خود کریٹ کیے۔ سارے عالمی ادارے سب اگر کلیئر تھے، ٹھیک تھے، پازیٹیو رپورٹس دے رہے تھے، آپ کا آؤٹ لک پازیٹیو رکھا ہوا تھا، موڈیز نے، ورلڈ بینک نے آپ کو لینڈرز پیسے دے رہے تھے، آپ کے پاس ہر انٹرنیشنل ادارے کی جانب سے پیسہ آ رہا تھا، تو پھر مسئلہ کیا ہوا، کہاں ہوا؟ اور یہ انسرٹنٹی جو عدم استحکام پیدا کیا گیا، یہ عدم اعتماد کی تحریک تھی، لیکن اس سے عدم استحکام کا شکار ہو گیا ملک، اگر اس کو اس زاویے سے دیکھا جائے۔ اور شوکت ترین کو کہا گیا کہ آپ آئیں، ہیلپ کریں اس حکومت کی۔ تو یہ تمام باتیں کس طرف جو ہے وہ اشارہ دے رہی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک تھا، ساری چیزیں بالکل پرفیکٹ جا رہی تھیں، معیشت پروگریس کر رہی تھی اور بہت تیزی سے گرو کر رہی تھی، 6% خود بتایا جا رہا ہے۔ اور آج اقتصادی سروے کی جب رپورٹ جاری ہوگی تو اس سے اس بات کو اور تقویت ملے گی۔ یہ نیریٹو جو عمران خان کا ہے کہ ہم ملک کو اوپر لے کے جا رہے تھے، یہ صرف ایک سیاسی شہید بننے کا اس وقت جو ہے وہ گیم دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، وہ پولیٹکس کر رہے ہیں، وہ پولیٹیشین ہے، ایز اے سیاستدان آفٹر آل، وہ کر رہے ہیں سیاست، لیکن سیاسی شہادت کو جو دلیلیں مل رہی ہیں، 6% گروتھ، ریمیٹنسز اتنی زیادہ، ایکسپورٹس کے فگرز اتنے زیادہ، ٹیکس کلیکشن اتنی زیادہ، زراعت کے اندر ترقی، آئی ٹی کے اندر ترقی، اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی تھی، اور جتنے بھی معاملات اگر دیکھے جائیں، پلانٹیشن کے اندر، کلائمیٹ چینج کے اندر جو پاکستان نے اقدامات اٹھائے،
ملینٹری سونامی جو ایک اناؤنس کیا گیا، حکومتی سطح پر یہ چیزیں ہونے لگی، اور کچھ پروجیکٹس کا میں ذکر کروں گا مذاق اڑایا گیا تھا، جیسے کہ کٹا بچاؤ پروگرام، مرغی انڈے اور مرغی بانی کی جو ایک ترغیب دی گئی تھی اور سپلائی پہنچائی گئی تھی گاؤں اور دیہاتوں کے لیول تک کہ لوگ خود جو ہے وہ کٹے بڑے کریں اور وہ حکومت کو بیچیں اور وہ کام آئیں آگے جا کے. تو یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں اور نون لیگ نے کہا ہے کہ ہم اسے جاری رکھیں گے. مذاق اڑا رہے تھے اور اب جاری رکھیں گے. تو یہ جو منصوبے چلا رہے تھے پی ٹی آئی کی حکومت والے، یہ کابینہ جو چلا رہی تھی جو باہر چلی گئی نہ جانے کس سبب، تو ملک کے بارے میں کس نے کیا سوچا یہ عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں. عوام کا برا حال ہے. بھلے جس کی بھی لڑائی ہو، لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کے ساتھ اور بن نہیں رہی ہے، اور خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک سر جنگ چل رہی ہے. عوام کا نقصان ہو رہا ہے اس سے. آپ لوگ اپنے مفادات میں ملک کا نقصان کیوں کر دیتے ہیں؟ تجربے کیوں کرتے ہیں؟ رد العمران کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو تاریخ پوچھے گی، ضرور پوچھے گی، اور لوگ لکھیں گے، اور صحیح تاریخ لکھنے والے مورخ جو ہوں گے وہ لکھیں گے.